عزیز سامعین، انشاءاللہ آپ کے کانوں کو خوش کرنے والی گفتگو انشاءاللہ میرے بعد آج کے معزز مہمانان کرامی جو ہے وہ کریں گے۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم آپ کے سامنے انشاءاللہ انتہائی مختصر سے وقت میں یہ بات بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس نبی اور رسول کا امتی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ہمیں کس بات کی دعوت دینے آئے۔ بنیادی طور پر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کی رہنمائی، تربیت، زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بتلانے کے اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ بات آج ہر باشعور انسان پر واضح ہے کہ اس کائنات میں نبی علیہ السلام کے بعد کوئی شخصیت ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جو تمام لوگوں کے لیے بہترین نمونہ بن سکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس پر کبھی 2، کبھی 4، کبھی 5 لوگ متفق ہوئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام وہ واحد ہستی ہیں جن پر ان کے چاہنے والے، ماننے والے اور مخالفین سب جو ہیں متفق کہ آپ جیسی شخصیت کوئی نہیں ہے اور کیسے آ سکتی ہے۔ بھلا سوچئے، کوئی شخص یقیناً یہاں 40، 50، 60 سال زندگی گزارے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی شخص ایک آپ کے ذہنوں میں آتا ہو جس نے آپ کو بتلایا ہو کہ جب آپ اکیلے بیٹھے ہوں، محفل اور مجلس میں بیٹھے ہوں تو بیٹھنے کا ادب یہ ہے کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑ کے نہیں بیٹھے۔ اپنی زندگیوں میں سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک مختصر سے معاملے کا تعارف کرا۔ کوئی انسان ایسا آیا ہو جس سے آپ نے جا کر اپنی والدہ کے بارے میں سوال کیا ہو، بلکہ والدہ کے بارے میں مطلقاً سوال کیا ہو کہ مجھے یہ بتلائیے میں کس سے محبت کروں، کس کی خدمت کروں، کس کا احترام کروں، کس سے پیار کروں، کس سے شفقت کے ساتھ پیش کروں۔ اور اس نے کہا ہو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس دنیا کی زندگی میں کسی سے محبت کرو، کسی کا احترام کرو، کسی کا اس کا شفقت اور مہربانی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، کسی نے بتلایا ہو، معاشرے میں آپ جس شخص کے پاس جائیں گے وہ آپ سے پوچھے گا آپ کو کس سے محبت۔ مثلا آپ کہتے ہیں مجھے میری والدہ سے محبت ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ والدہ بات کا ڈانٹ دیتی ہے۔ وہ پہلے والدہ کے نقص بتائے گا، کمزوریاں بتائے گا، پھر کہے گا پھر بھی بہرحال آپ اس سے محبت کریں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تجھ پر تیری والدہ کا حق ہے، تیری والدہ کا حق ہے، تیری والدہ کا حق ہے، پھر تیرے والد کا بھی حق ہے۔ آپ کو کوئی انسان اس کائنات میں ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جنت میں جانا ہے تو ماں کی خدمت کر لو، اس لیے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور جنت میں جانا ضروری سمجھتے ہو تو پھر والد کو راضی کر لو کہ جنت کا سب سے مین گیٹ ہے، مین دروازہ ہے، اس کی خدمت کر کے اسے راضی کر لو گے تو جنت میں جاؤ گے، ناراض کر لو گے تو نہیں جاؤ گے۔ ذرا سوچئے، کوئی انسان ایسا جس کے پاس آپ جا کر سوال کریں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کہاں جائیں؟ آپ کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ملے گا۔ کوئی کسی جگہ پر لے جائے گا، کوئی کسی کے سامنے کھڑا کرے گا، کوئی کسی کے آگے جھکائے گا، کوئی کسی مجبوری میں آپ کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابھی اس پروگرام کے آغاز میں ہم سن رہے ہیں نبی علیہ السلام یہ پیغام لے کر آئے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا،
لوگوں مسجدیں اکیلے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے بنائی جاتی ہیں اور یہاں کسی کو پکارا اللہ کے علاوہ نہیں جاتا۔ اور مسجد کا ادب کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مسجد کا ادب یہ ہے کہ یہاں بچے نہیں آنے چاہیے، مسجد میں خواتین کو نہیں آنا چاہیے، مسجد کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، ذاتی کاروباری باتیں ہو سکتی ہیں، چونکہ ہمارا فیصلہ ہے نا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، ایک دیہاتی شخص آیا ہے جس کو پتہ نہیں مسجد کیا ہوتی، کیوں بنائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اس نے اپنی حاجت ضرورت پوری کرنی تھی تو مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے شروع ہو گیا، پیشاب کرنے لگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کو منع کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کو منع کر رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا نا، آپ نے اسے بلایا اور بڑے پیار سے کہا کہ پیارے بھائی، مسجد اس لیے ہوتی ہے اس کو صاف رکھا جائے، مسجد اس لیے ہوتی ہے یہاں اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں گندگی نہ پھیلائی جائے، مسجد اس لیے ہوتی ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو نہ پکارا جائے۔ پتہ اس نے کیا کہا تھا اپنے قوم کے لوگوں سے جا کے؟ اس نے کہا تھا اللہ کی قسم، ایسا اصلاح کرنے والا، ایسی دعوت دینے والا، ایسا انسان میں نے آج تک دیکھا نہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جھوٹا نبی۔ ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں، ہماری عادت یہ بن چکی ہے کہ ہم فیصلہ پہلے کرتے ہیں، بات بعد میں سنتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کی مجبوری کو سننے اور سمجھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اس کو کیسے گائیڈ کرنا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی آج مجھے آ کے کہہ دے نا کہ آپ نے جب بیٹھنا ہے نا تو اپنے دونوں بازوؤں کا اس طرح پیچھے سہارا نہیں لینا ہے، ساری زندگی ہمارے باپ دادا بیٹھتے آئے ہیں، آپ کو کیا پتہ؟ ہم اس سے پوچھتے نہیں کہ آپ کیوں منع کر رہے ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آج کوئی ہم سے پوچھے نا، ہم اسے کہہ دیں کہ آپ نے جوتا پہنتے ہوئے پہلے دائیں پاؤں میں پہننا ہے، اتارتے ہوئے پہلے بائیں پاؤں سے اتارنا ہے، تو بولے بڑا ہے سمجھانے والا، ساری زندگی ہم تو ایسے کر کے پھینکتے ہیں، ایسے کر کے پھینکتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے۔ اسے پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ مزاج تبدیل کرنے کی ضرورت۔ یہی وجہ ہے جب مسجد تعمیر کی جاتی ہے نا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ہر وہ بندہ جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ مسجد کو آباد کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا مسجد بنائی کس نے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مسجد کی تعمیر کس نے کی۔ اگر یہ دیکھا جاتا نا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اپنی بیوی سے کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ تیری قوم کے لوگ مجھ پر چڑھ دوڑیں گے، میں بیت اللہ کو اس کی ان بنیادوں پر کھڑا کر دیتا جن پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا۔ معنی کیا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کفار مکہ نے کی۔ اگر یہ دیکھنا ہوتا کہ مسجد بنائی کس نے ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت اللہ میں نماز کے لیے نہ جاتے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ بنائی کس نے ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہے کیا چیز۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کی ذاتی جاگیر ہے، کسی کی ذاتی جائیداد ہے، کسی کا ذاتی گھر ہے، یہ کیا چیز؟ اگر تو اللہ کا گھر ہے تو اس میں جانا ہمارا حق ہے۔ اور پھر یاد کیجئے جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کیا کہا تھا ہمسائے کے حقوق کے بارے میں، کہ صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمسایہ ہمارے جائیداد کا حصے دار بن جائے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جائیداد کا حصے دار تو نہیں بنایا، باقی کے فرائض تو دیے ہیں، تو کیا اس میں مسجد نہیں آتی؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمسایہ صرف انسان ہو سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی مخلوق ہے وہ آپ کے ہمسائے میں ہے تو اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا ہمسایہ ہے تو ہم اس کی دیوار نہیں توڑ سکتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ہمارا ہمسایہ ہے ہم اس کے گھر کے باہر کچرا نہیں پھینک سکتے۔
اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی ہمارا ہمسایہ ہے، ہم اس کے بارے میں بد زبانی بد کلامی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، رسول ہوتا ہی وہ ہے جو آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنا پابند بنا دے۔ اگر آپ اس کی پابندی سے نکلتے ہیں تو پھر آپ امتی نہیں، اس لیے کہ رسول نے تو اپنا کام کر دیا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ رب العالمین کا حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات ہم تک پہنچا۔ اب اگر اس کے بعد ہم عمل نہیں کرتے تو قصوروار ہم۔ مثلا ایک والد اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کروا، مسجد میں پہنچا دے، اس طرح یہاں مسجد ہر سوموار کو یہاں پر انشاءاللہ صبح اور عصر کے بعد بچوں کی کلاس ہو، اب ایک والد بچے کو یہاں پہنچا دیتا ہے، اب شام کو گھر جانے کے بعد بچہ کہے کہ مجھے کیا پتہ مسجد میں کیا کرنا تھا۔ اگر بچہ کہے کہ مجھے کیا پتہ مسجد میں جوتا اتار کے جانا تھا، اس کا معنی یہ ہے کہ قصوروار بچہ ہے باپ نے، کیونکہ باپ اس کو مسجد میں چھوڑ کے گیا، اس نے جوتا اپنا باہر اتارا ہے، یہاں بٹھا کے گیا اور استاد کو بتایا ہے کہ یہ بچہ آپ کے پاس قرآن پڑھنے آیا ہے۔ اب اگر والد کسی بچے کو بھیجتا ہے اس کے ماموں کے گھر، چچا کے گھر، اور لڑائی اور جھگڑا کر کے آ جاتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ماں باپ قصوروار ہیں، کیونکہ ماں باپ تو نہیں کہتے جھگڑا کرنا، ماں باپ نے تو پیغام دے دیا نا، امن سے رہنا ہے، سکون سے رہنا۔ کون سا پیغام دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، وہ بندہ جو تعلق توڑ دینا جنت میں نہیں جائے۔ یہ دو تین باتیں انشاءاللہ جو دوبارہ بس اپنی دہرا کے بعد ختم کرتا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسجد ہمارا ہمسائے میں ہے یا نہیں۔ اگر ہمسائے میں ہے، اس کا حق ہے کہ یہاں نماز پڑھیے۔ نماز پڑھانے والا کون ہے یہ معنی نہیں رکھتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجیے۔ نماز پڑھانے والا کون ہے یہ معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھتا ہے کہ اس کو نماز آتی ہے نہیں آتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحیح بخاری کی روایت، یہ جب سفر پہ آتے جاتے تھے نا تو راستے میں ایک قبیلہ تھا، وہاں پہ یہ قیام کرتے، اس قبیلے کے قریب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا لیتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کو قرآن کی صورتیں یاد کرواتے۔ وہ قبیلہ مسلمان ہوا تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے نبی نماز کون پڑھائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکثرهم قرآن، جو قرآن پڑھنے کی حالت میں تم سے سب سے اعلیٰ ہو وہ نماز پڑھا۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ کے فتویٰ لے کے آ گئے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور بتلایا، اللہ کے نبی نے بتلایا ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن پڑھتا ہے وہ نماز پڑھائے۔ اب بندہ تلاش کرنا شروع کر دے، کسی کو قرآن ہی نہیں آتا، نئے نئے مسلمان۔ ایک بچہ جس کی عمر 6 سال، اس نے کہا مجھے فلاں 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 صورتیں آتی ہیں۔ بڑی بڑی عمر کے لوگ ان کو قرآن نہیں آتا کہ نئے مسلمان ہیں، وہ بچہ جو ان صحابہ سے آتے جاتے ملتا تھا صورتیں یاد کرتا اس کو آتی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ نماز پڑھائے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا نماز کون پڑھا رہا ہے، دیکھا یہ جائے گا اس کی نماز اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا اگر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ذاتی اختلاف اپنے مقام پر، ذاتی اختلافات اپنے مقام پر، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ مثلا اگر باپ اور بیٹے میں لڑائی ہو جائے تو کیا خیال ہے وہ بیٹا باپ کو بلانا چھوڑ دے گا، باپ کے احترام چھوڑ دے گا؟ اگر ایسا کرے گا تو معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے؟ قصوروار کون ہے؟ بیٹا ہے، کیونکہ باپ کو اللہ نے ایک مقام دیا۔ اسی طرح جو امامت کے لیے کھڑا ہے اس کو اللہ نے ایک مقام دیا۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو یقیناً غلطی پر قصوروار ہم ہیں، امام کا قصور نہیں ہے، وہ تو وقت پہ آ کر مصلی پہ کھڑا ہے۔ تو حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صرف امتی کا لفظ استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر ہیں۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ بندہ زبان سے کہہ دے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے رسول کا امتی ہوں، اللہ تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں کروں گا،
تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکاروں گا، تیرے علاوہ کسی کے سے مدد نہیں مانگوں گا، کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں، کسی سے اولاد نہیں مانگوں گا، یہ ایمان لانے کا معنی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، یہ باتیں تو بڑے لوگ کرتے تھے۔ کفار مکہ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، سارے مسائل کا حل اللہ رب العالمین کے پاس ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا، یہ جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کے بت کھڑے کیے ہیں یہ ہمارے سفارش ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ وعاملوا الصالحات، شرط یہ ہے کہ تم اپنے عمل سے ثابت کرو واقعی تم اللہ پر ایمان لے کر آئے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ اگر یہ کام تم کر لو، یہ دونوں کام کرنا ضروری ہے، تو کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں، اللہ کی رحمت اس کی توفیق سے ہم قیامت کے روز جنت میں بھی جمع ہوں گے، بشرطے کہ میں اور آپ ہم یہ دونوں لوگ دونوں کام کرتے رہیں، اللہ پر ایمان اور عمل سے اس کا ثبوت دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مسجد کو آباد کرنے کی، مسجد کے معاملات میں باہم مشاورت سے بڑی صلح جوئی کے ساتھ اس کو بھرپور انداز اسی طرح بھرا بھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا